میری طرف سے آپ سب کو سلام۔ میں پاسٹر ڈگ بکسما ہوں اور میرا تعلق سٹی چرچز امریکہ سے ہے، اور ہم آپ تک ایک نیا پروگرام جس کا نام لائف لائن ہے اسے پہنچانے کے لیے بہت خوش ہیں۔ اس پروگرام کی بائبل مقدس میں بنیادی آیت یوحنا 17واں باب تیسری آیت ہے، جہاں مرقوم ہے اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ ہم اپنے تمام پیغامات میں آپ سے خدا اور خدا کی بادشاہی کے متعلق اور یسوع مسیح کے کاموں کے متعلق تعلیم دیں گے اور بیان فرمائیں گے۔ میرا ایمان ہے کہ آپ ہمارے اس پیش کردہ پروگرام سے لطف اندوز ہوں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ ایک عمارت کی تعمیر اس کی بنیاد سے ہوتی ہے۔ ہمارا ایمان بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ ایمان میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو بنیادی ہوتی ہیں، جو ہمارے ایمان کی بنیادی باتیں کہلاتی ہیں، وہ بہت ضروری ہوتی ہیں، اور انہی تمام باتوں کے متعلق آج پروگرام ہم ایمان رکھتے ہیں میں سیکھیں گے۔ ہم بنیادوں پہ بات کر رہے ہیں۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ بنیادی عناصر پر، اور بالکل ہم نے رسولوں کے عقیدہ کے متعلق بھی بات کی جو 325 بعد از مسیح ایمان کا بیان تھا، جو کہ نائسا کی کونسل نے اکٹھا ہو کر ایمان کے تمام بنیادی عناصر والے بیان کو پیش کیا، جس میں ہم ایمان رکھتے ہیں کہ پیغامات کو مل کر پڑھتے ہیں۔ اس اتفاق اور دعوے میں بڑی قدرت پائی جاتی ہے، لہٰذا آئیں ہم سب مل کر اسے پڑھتے ہیں۔ میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر، جو آسمان اور زمین کا خالق اور مالک ہے، اور یسوع مسیح پر جو اس کا اکلوتا بیٹا اور ہمارا خداوند ہے۔ وہ روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں بڑھا، کماری مریم سے پیدا ہوا، اس نے پینتوس پلاطس کے عہد میں دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا، دفن کیا گیا، برزخ میں اترا، تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا، اور خدا قادر مطلق باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھ گیا، جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کے لیے آنے والا ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، پاک کیتھولک کلیسیا، مقدسوں کی شراکت، گناہوں کی معافی، جسم کے جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی پر، آمین۔ اگر آپ یسوع پر ایمان رکھتے ہیں تو اس طرح کا ہر کام آپ کے لیے بھی ہو جائے گا، اور میں اس کے لیے بہت ہی پرجوش ہوں۔ پچھلے پیغام میں ہم نے یسوع کے متعلق بات کی، جس کے لیے رسولوں کے عقیدہ میں 10 جملے لکھے گئے ہیں۔ خدا کے لیے ایک جملہ ہے، کلیسیا کے لیے ایک جملہ ہے، اور خود پاک روح کے لیے بھی ایک جملہ ہے۔ مگر ہم نے یسوع کی بابت اس کی الوہیت، اس کی برتری اور اس کی خداوندی کی بات کی، اور آج ہم پاک روح اور ایک پاک کیتھولک کلیسیا کی بات کریں گے۔ یروشلم اداس حالت میں تھا۔ یہ یسوع مسیح کی موت اور زندہ ہونے کے 50 دن بعد کی بات ہے۔ یہ شہر مکمل طور پر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ بہت دیوانگی چھا گئی جب یسوع کے زندہ ہونے کی خبر گلیوں میں گونجنے لگی۔ اس کے مصلوبیت سے پوری یہودی برادری حیرت میں تھی، اور اس سے یہاں تک کہ اس علاقے کے رومی شہری بھی متاثر ہوئے، اور اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے سے واقعی میں اور ہر ایک کے ہوش اڑ گئے، جیسا کہ پرانے عہد نامے کے پیغمبروں میں سے کچھ قبروں میں سے نکلے اور شہر کا دورہ کرنے لگے۔ 50 دنوں بعد شہر میں بڑی خاموشی تھی، اور سبت کے دن صبح سویرے سے ہی ایسا سب کچھ پھر سے شروع ہو گیا تھا۔ عید پینتیکوست اور ہفتوں کی عید دونوں ساتھ ساتھ چل رہی تھیں۔ لاکھوں کی تعداد میں یہودی لوگ یروشلم شہر کے تمام علاقوں سے جمع ہونے لگے۔ لوگ واقعی میں بہت زیادہ تھے، گلیوں میں سوئے ہوئے تھے، ہوٹلوں میں سوئے ہوئے تھے، اپنے گھروں میں، اپنے خاندان میں سو رہے تھے، اور وہ سب کچھ دوبارہ ہونے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ اسی دوران 120 لوگوں کی جماعت بالا خانے میں پاک روح کے وعدہ کی منتظر تھی، اور اعمال 2 باب میں فرمایا گیا ہے، یہ فرماتا ہے کہ جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکجک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلے کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہریں، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے، جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ ایک تھوڑے سے لمحے کے لیے روح القدس آیا، جو کہ نئے عہد نامے کی کلیسیا کا عامل منتظم ہے۔ اس نے انہیں قوت سے بھر دیا، اور وہ پہلے ہی سے نئے سرے سے پیدا ہو چکے تھے۔ یہ تجربہ ایک بہت ہی الگ قسم کا تھا۔ یاد رکھیں کہ جب یسوع بالا خانے میں ان پر ظاہر ہوا تو لکھا ہے اس نے ان پر پھونکا اور کہا کہ روح القدس لو، اور وہ تاریخ میں پہلی بار نئے سرے سے پیدا ہو گئے۔
مرد و عورت نئے سرے سے پیدا ہو سکے اور ان کی روح مکمل طور پر ملال سے پاک ہو گئی اور مکمل طور پر وہ اطمینان سے بھر گئے، کیونکہ ایک قربانی گزرانی جا چکی تھی۔ لہٰذا ایک نیا مسا آ رہا تھا، ایک نئی قابلیت تھی جو کہتی تھی ہاں تم میرے پیروکار ہو، تم مجھ پر ایمان رکھنے والے ہو، لیکن یروشلم میں جاؤ اور ٹھہرے رہو جب تک کہ قوت کا لباس نہ حاصل کر لو۔ اور جب وہ آ گیا اور کیا ہوا کہ لوگ باہر نکلے اور جیسے وہاں پہنچے انہیں آگ سے جلتا ہوا پایا، دوسری زبانوں میں دعا کرتے اور گاتے ہوئے پایا اور کہہ رہے تھے سارا جلال یسوع بادشاہ کے لیے ہے۔ اور ہر کوئی اپنے گھر سے باہر آ گیا اور کہنے لگے اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ ہر کوئی اپنی ہی زبان سن رہا تھا، یہودی، یونانی، پارسی، انہوں نے اپنی اپنی زبان سنی اور کہنے لگے یہ سب لوگ تو نشے میں لگتے ہیں، یہ ایک دعوت ہوگی۔ اور پطرس جس نے پہلے یسوع کا انکار کیا تھا، جو بہت ہی ڈرپوک تھا، وہ مافوق الفطرت طاقت سے لبریز ہو کر ان کے سامنے آ کھڑا ہوا اور اس نے یروشلم کے پورے شہر کو امتحان میں ڈال دیا اور کہا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے، ہم نشے میں نہیں ہیں اور تم سب مجرم ہو، تم نے یسوع کو مار ڈالا، بجائے اس کے کہ وہ بند دروازے کے پیچھے چھپتا اور انکار کرتا، اس نے یروشلم کے پورے شہر کو امتحان میں ڈال دیا۔ اس نے اتنے جوش و خروش سے واز کی، منادی کی کہ شہر کو روح القدس پر یقین ہو گیا اور وہ پوچھنے لگے کہ ہمیں نجات دینے کے لیے کیا کرنا ہوگا۔ اور وہ واقعی میں اور جو کچھ بھی ہو رہا تھا کہنے لگا توبہ کرو، ہم یہی تعلیم دے رہے تھے، یسوع پر ایمان لاؤ، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے بپتسمہ لو اور ہماری مانند تم بھی روح القدس سے بھر جاؤ گے۔ اور اس دن تقریباً 3000 ایماندار نئے سرے سے پیدا ہوئے اور بپتسمہ یافتہ ہوئے اور پہلی مرتبہ نئے عہد نامے کی کلیسیا منظر عام پر آئی۔ جس دن شریعت بخشی گئی اور موسیٰ نے لوگوں کو گناہ کرتے ہوئے پایا تو شریعت اور اس کے نتائج کی وجہ سے 3000 لوگ آفت کے باعث جاں بحق ہو گئے۔ اور پھر آخر کار پینتیکوست کے روز فضل کے دور کی شروعات ہوئی۔ 3000 نے پرانی زندگی درگزر کی، معافی پائی اور بالکل اسی روح سے معمور ہو گئے جس نے یسوع کو مردوں میں سے جلایا تھا، اور ایک نئے دور یعنی روح القدس کے دور، کلیسیا کے دور کا آغاز ہوا۔ یہ ایسا ہے، آپ جانتے ہیں کہ کلیسیا خدا کا آخری کھیل ہے، جو کہ انسانیت کے لیے خدا کے آخری کھیل کا اہم حصہ ہے۔ باغ میں وعدہ کیے ہوئے وقت سے خدا نے اپنے بیٹے کے لیے ایک دلہن، ایک ابدی ساتھی کے لیے سوچ رکھی ہوئی تھی جس کو حاصل کرنے کے لیے اپنے خون کی قربانی دینی پڑنی تھی، جیسا کہ دلہن کے لیے جہیز دیا جاتا ہے۔ لیکن اصل میں اس کا آخری کھیل کلیسیا ہی تھی، وہ مرد اور خواتین جو اس کے ساتھ تھے اس کام کی بنیاد پر جو اس نے ان کے لیے کیا، یعنی انہیں خون سے خریدا، بالکل خدا کے ساتھ لا کر کھڑا کر دیا۔ اور لہٰذا آخر کار تمام وعدوں کے وسیلے، ابراہم، اسحاق، یعقوب اور بزرگوں کے وسیلے، اسرائیل کی پیدائش، یسوع مسیح کے ظہور، خدا کے بیٹے کے، اس کی موت کے وسیلہ سے، جی اٹھنے کے اور روح القدس کے آنے کے وسیلہ سے، بالآخر کلیسیا یعنی خدا اور آدم کی نسل پہلی بار دنیا میں منظر عام پر آئی۔ کلیسیا کون ہے؟ کلیسیا کیا ہے؟ کلیسیا ان پر مشتمل ہوتی ہے جو تسلیم کریں کہ یسوع ہی ان کا خداوند اور نجات دینے والا ہے۔ دراصل یہ وہ منتر ہے جو ایک بہتر لفظ کی کمی کی وجہ سے عقیدہ ہے اور بنیادی چیز، یعنی جس سے آپ کسی ایماندار کی شناخت کرتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ صرف ایک ہی خداوند ہے، ایک ہی ایمان ہے، صرف ایک ہی جنم ہے، اور رسولوں کے عقیدہ میں کہا گیا ہے کہ ایک ہی پاک کیتھولک کلیسیا ہے، صرف ایک ہی کلیسیا ہے۔ مجھے کچھ سروکار نہیں، آپ چاہے کسی بھی کلیسیا میں جاتے ہوں، اگر آپ کا ایمان ہے کہ یسوع آپ کا خداوند اور نجات دہندہ ہے اور جس نے آپ کے گناہوں کی قیمت چکائی ہے، آپ ایماندار ہیں اور آپ اس کلیسیا میں ہیں، اس سے قطعی نظر کہ جس بھی کلیسیا کے ہوں۔ اور یہاں بہت سی ایسی تعلیمات ہیں جو کبھی کبھار ناگوار ہوتی ہیں اور احمقانہ عقائد، اور دوسرے جو احمقانہ نہیں بھی ہوتے، وہ صرف انسانی رائے اور چیزوں کی تشریحات کے ساتھ لیس ہیں، مگر ہمیں ان سب سے یسوع مسیح کی خداوندیت حاصل ہوتی ہے اور وہ سب حقیقت جو اس نے آپ کی نجات کی خاطر اپنے خون سے خریدی ہے۔ مجھے اپنی بیوی کے والدین، میرے ساس سسر سے بہت محبت تھی جو کہ پکے کیتھولک تھے، اور میں یہ پوری امید کرتا ہوں کہ وہ اسے نہ دیکھتے ہوں گے۔ وہ وقتاً فوقتاً دیکھتے تھے، مگر وہ کھو گئے تھے، وہ طور طریقوں اور ان کاموں میں مصروف ہو چکے تھے جن میں آپ کو مصروف ہونے کی ضرورت ہے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ جب انہوں نے کتابوں اور ہماری کتابوں اور میری کتابیں پڑھی اور ہم نے ان کے لیے دعا کی اور حالات کے ذریعے
آہستہ آہستہ وہ ان کے اندر سمانے لگا۔ پھر ایک دن بہت عرصہ بعد نہیں، پھر وہ اچانک میرے گھر آئے۔ انہوں نے سرمئی رنگ کی قمیض پہنی تھی جس پر لال خون کے رنگ کا ایکس نشان بنا تھا جو کہتا تھا یسوع نے میرے گناہ کی قیمت چکائی، اور وہ نظر نہ آنے والے ایماندار کی حیثیت سے تھی۔ ہم ان سے جڑی کچھ چیزوں کو لے کر بحث کر سکتے تھے، مگر آخری سطر یہ تھی کہ وہ ایمان رکھتے تھے کہ یسوع ان کے گناہوں کی خاطر ہوا اور ان کی قیمت چکائی، اور اسی لیے وہ بہن اور بھائی ہیں۔ آمین۔ اور لہٰذا بات یہ ہے کہ صرف ایک ہی کلیسیا ہے، اور صرف ایک پاک لفظ پر دھیان دیں۔ یہ یوں نہیں کہتا کہ ایک کیتھولک کلیسیا، یہ کہتا ہے کہ ایک پاک۔ کیونکہ یہ چرچ کا نشان ہے۔ پاک خدا اس کی پہلی صفت ہے۔ روح القدس صرف روح نہیں بلکہ روح القدس، اور دو طریقوں سے ایک پاک کلیسیا۔ اول، ہمیں یسوع کے خون سے پاک ٹھہرایا گیا اور ہمارے گناہوں کی قیمت چکا کر اپنے ساتھ کھڑا کیا، اور ہمارے ہر عمل کا دام چکایا گیا تاکہ ہم صداقت کا لباس پہنے اور بے عیب کھڑے ہو سکیں۔ یہ پاکیزگی کا پہلا پہلو ہے۔ پاکیزگی کا دوسرا پہلو تقدیس کا عمل ہے۔ اس نے صداقت کا لباس آپ کو پہنایا تاکہ وہ آپ کی جانب دیکھ سکے، ارے لڑکے تو خوبصورت دکھتا ہے، مگر پھر تصدیق کے عمل میں وہ آپ کے لباس کے اندر پانی اور کلام کے ذریعے جاتا ہے، اور وہ اثر انداز ہونا شروع کرتا ہے اور آپ کے باطن کو آپ کے باہر جیسا بنا دیتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے اور میں نے اپنے ذہنوں کو نیا بنایا اور خدا کی پیروی کرنا اور اس کے لیے جینا سیکھا، آہستہ آہستہ اس کی راستہ بازی ہماری زندگی کے ہر پہلو میں بڑھنے لگی۔ یہ آپ کی زندگی کے ہر اس پہلو میں پھیلنے لگی جہاں آپ زندہ نہ رہے بلکہ مسیح آپ میں جینے لگا، اور آپ کا باطن آپ کے باہر کی مانند جگمگانے لگا۔ اور لہٰذا ایک پاک، اگر کوئی بھی ایک تقدیس کے عمل کو نظر انداز کرتا ہے تو ہمیں پیچھے جا کر اسے اپنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا یہی سب ہمیں بتاتا ہے، کیونکہ بائبل کہتی ہے کہ سب کے ساتھ میل ملاپ رکھنے اور اس پاکیزگی کے طالب رہو، اور یہ کہتی ہے کہ جس کے بغیر کوئی خداوند کو نہ دیکھے گا، اور سب سے پہلے ہمارے اشیاء ربانی منانے اور اس کے ساتھ راستہ بازی سے کھڑا ہونے کے تعلق سے بات کر رہی ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں گا، میں آپ کی مدد تو نہیں کر سکتا، مگر ابدیت کے دور کے تعلق سے حیران ہوں ہم کتنی مرتبہ اور کتنا ہم یسوع کے قریب ہوں گے۔ یہ آنے والے دور کے اس حقیقی ابدی انعام اور رتبے پر مبنی ہوگا، کیونکہ فردوس کو یسوع کے خون کے وسیلہ سے خریدا اور تقدیس شدہ کیا جا چکا ہے، لیکن ابدیت کے آنے والے دور میں ہماری قربت کا انحصار تھوڑا بہت اس پر ہوگا کہ ہم نے اپنی زندگی میں اس کے عمل کو کتنا زیادہ اپنایا، اور ہمارے باطن فرما برداری اور سچائی کے وسیلہ سے کتنا زیادہ خالص ہوئے ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ تمام باتیں بہت ہی زیادہ اچھی اور دلچسپ ہیں۔ اور ایک مرتبہ یسوع کی ماں آئی اور کہا کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ میرے بیٹوں میں سے ایک دائیں اور دوسرا بائیں بیٹھے؟ اس نے کہا آؤ پچھلی باتیں دہراتے ہیں، یہ مجھ پہ منحصر نہیں، یہ بہت سی باتوں پہ منحصر ہے، مگر نجات اور ابدیت یسوع کے خون کے وسیلہ سے ہی ممکن ہے۔ اور پھر کیتھولک کلیسیا ایک پاک، یعنی ظاہر باطن کی پاکیزگی، اور لفظ کیتھولک اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ رومی کیتھولک کلیسیا کے متعلق نہیں جس کا بہت سوں کو گمان ہوتا ہے۔ کیتھولک کے معنی عالمگیر کے ہیں، اس کا مطلب پوری دنیا، ایک عالمگیر کلیسیا جہاں بھی آپ جاتے ہوں، جہاں کہیں بھی خون خریدے بہن اور بھائی موجود ہیں، وہ ایک ہیں، اس کا نشان پاکیزگی ہے، اور وہ پوری دنیا کی عالمگیر کلیسیا ہے۔ لال، پیلا، کالا اور سفید وہ اس کی نگاہ میں قیمتی ہیں۔ میں یہ گیت گایا کرتا تھا، اس میں تنقیدی نسل کا نظریہ نہیں، اس میں اس طرح کی کوئی بات نہیں، اس میں نسل پرستی نہیں، بلکہ اس میں ہر قوم اور ہر زبان، ہر رنگ کا شامل ہے۔ ان تمام کو یکساں یسوع کے لہو سے ہی خریدا جا چکا ہے۔ یہ خدا کا بڑا اور زبردست خاندان ہے۔ آمین۔ دشمن کو موقع نہ دیں۔ بہت سی باتیں کلیسیا میں کی جاتی ہیں تاکہ جدائی اور حصوں میں بانٹ سکے، اور اسے کبھی نہ ہونے دیں۔ یہ ایک پاکیزہ عالمگیر کلیسیا ہے۔ خیر، کلیسیا ایسی ہوتی ہے، کلیسیا کے پاس مقصد ہوتا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ دنیا میں گناہ پر مسیح کی فتح کو نافذ کرنا۔ آپ دیکھیں کہ یسوع نے صلیب پر ایک قانونی فتح حاصل کی، وہ دنیا پر، جسم پر اور قانوناً ابلیس پر غالب آیا، اور اب جو ہم اس کی کلیسیا ہیں وہ ہمارے آگے آگے چلتا ہے، اور اب میں اور آپ ہم دنیا میں فتح کو نافذ کرتے ہیں۔ گزرے دور میں لوگ میرے پاس آتے اور کہتے کہ یسوع نے ابلیس کو شکست دی، اس نے اسے بند کیوں نہ کر ڈالا تاکہ سب فردوس میں چلے جاتے، تاکہ تمام آسودہ ہوتے۔ میرا مطلب ہے کیا ہو رہا ہے؟
میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے پاس شریعت ہے کہ کسی چیز کو قانون میں رکھنا، مگر آپ میں سے کتنے ہیں جو جانتے ہیں کہ یہ تب تک دائرے میں نہیں آتا جب تک نافذ نہ کیا جائے، اور لہٰذا جب اسے ہماری زندگیوں میں نافذ کر دیا جاتا ہے تو پہلے اس کے خون کے وسیلہ سے گناہ ہماری زندگی سے مٹ جاتا ہے، اور دوسرا اس کی سچائی کی فرمانبرداری کے وسیلہ سے ہمارے ذہن نئے بن جاتے ہیں، ہم اسے اپنے اندر سے نکال باہر کرتے ہیں، ہم دنیا میں اپنے بدنوں، زندگیوں اور خاندانوں اور اپنی برادری میں اس کی فتح کو نافذ کرتے ہیں، اور صرف اس وقت جب یہ نافذ ہو جائے گا تو یسوع کہے گا ٹھیک ہے، میں نے فتح پائی اور کلیسیا میرا بدن اسے نافذ کر رہا ہے، اب میں واپس آنے کے لیے تیار ہوں تاکہ کام مکمل کروں۔ لہذا کلیسیا بلکہ پولس نے یہ افسیوں کو بتایا، ویسے ابلیس سوچتا ہے کہ وہ ہمیں وہاں جانے سے روک لے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ اسے سوچا تھا کہ یسوع کو باہر نکال دے گا، اس نے سوچا وہ ہمیشہ ایسا کرتا رہے گا، مگر پولس افسیوں 3 باب کی 10ویں آیت پہ کیا کہتا ہے؟ کلیسیا کا مقصد یہ ہے تاکہ اب کلیسیا کے وسیلہ سے خدا کی طرح طرح کی حکمت ان حکومت والوں اور اختیار والوں کو جو آسمانی مقاموں میں ہیں معلوم ہو جائے۔ آپ دیکھیں، ابلیس خدا کے کام میں خلل ڈالنے کی کوشش میں تھا۔ اس کا ایمان نہیں کہ ایسے بھی خواتین و حضرات ہیں جو واقعی میں ایسی چیزوں سے پیار نہیں کرتے، جو اس دنیا کے جنسی کاموں اور چھونے، چکھنے، پکڑنے کو نظر انداز کرتے اور اپنی خودی کا انکار، سلیب اٹھانے اور اس کی پیروی کرنے، اور وہ اصل میں خدا کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں اور اس سے اپنے سچے علم اور تجربے کی بنا پر محبت رکھتے ہیں۔ جو کچھ بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے اس کی پرواہ کیے بغیر۔ ایوب نے ایسا ثابت کیا۔ ابلیس اسے مسلسل کہتا رہا اور الزام لگاتے ہوئے کہتا کہ ایسا ہرگز نہ ہوگا، ایسا ہرگز نہ ہوگا۔ خدا فرماتا ہے کہ تم یہاں دیکھو، چھڑائے ہوں کا ایک گروہ ہے۔ اس نے کہا جو مجھ سے محبت رکھے گا اس کو کچھ فرق نہیں پڑتا، جو کچھ بھی ہو، اگر ان کو ستایا جائے گا، اگر انہیں قتل کر دیا جائے گا، وہ شہید اور بابرکت ہوں گے، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ وہ مجھ سے واقف ہیں، وہ مجھ سے محبت رکھتے ہیں، وہ میری خدمت کرتے ہیں، کیونکہ یہ اس تعلق کی وجہ سے اور ان کی اپنی رضا سے ہے، اس سے قطع نظر کہ آپ نے ان سے جیسا بھی سلوک رکھا۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں، ابلیس ایسا کچھ کرنا چاہتا ہے۔ خدا اسے ابدی قید میں ڈالنے سے قبل اپنی راست بازی کو تاریکی کی قوتوں کے سامنے ہم میں پورا کرنا چاہتا ہے۔ آمین۔ تیسرا، وہ کھوئی ہوئی دنیا کو خدا سے ملانا چاہتا ہے۔ یسوع نے یہ راہ کھول ڈالی اور ہمارے پاس خدمت ہے جس سے لوگوں کا خدا کے فضل سے رابطہ کروا رہے ہیں، اسی فضل سے جس نے ہمیں خریدا، اور یہ ہماری رفاقت کی خدمت ہے، ہمیں یہ بخشی گئی ہے۔ اور اب اگلی بات، بیٹے کے ابدی ساتھی۔ خدا کے کھیل کا آخری حصہ ہمارے لیے اس کے بیٹے کے ساتھی، اس کی دلہن بننا ہے۔ ارے بھائی، خدا کو موجودگی کی ضرورت ہے، یہی کچھ ہم سے محبت رکھنے والے بھی کرتے ہیں۔ اس کے بیٹے یسوع کے لیے بہت سے بہن بھائی موجود ہیں، اس لیے مکاشفہ فرماتا ہے آؤ ہم خوشی کریں اور نہایت شادمان ہوں اور اس کی تمجید کریں، اس لیے کہ برہ کی شادی آ پہنچی اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو تیار کر لیا، اور اس کو چمکدار اور صاف مہین کتانی کپڑا پہننے کا اختیار دیا گیا، کیونکہ مہین کتانی کپڑے مقدس لوگوں کی راست بازی کے کام ہیں۔ سو آپ شادی کا لباس دیکھ سکتے ہیں، آپ دلہن کی بناوٹ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر آپ کتانی کپڑے کے اندر کچھ نہیں دیکھ سکتے۔ آپ اس کے اوپر کے کتانی کپڑے میں سے آر پار دیکھ سکتے ہیں، پراسرار خوبصورتی جو آخر کار ڈھانپتی ہے۔ مہین کتانی کپڑے سے مقدس لوگوں کی راست بازی کے کام مراد ہیں، اور اس نے ہمیں اٹھایا اور آنے والے وقتوں کے لیے مسیح کے ساتھ آسمانی مقاموں میں بٹھایا۔ وہ اپنی مہربانی کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے، ہمارے لیے آخری کھیل یسوع کے خون کے وسیلہ اور ہمارے آسمانی باپ کے رشتے کے وسیلہ سے ہے۔ ہم آنے والے دور اور ابدیت میں تمام جلال کو بانٹیں گے۔ یہ سب جو اس نے کیا اس پر مبنی ہے۔ آمین۔ اس کا ہمارے لیے یہ کردار ہے، اس نے ہمیں اپنے لیے چن لیا۔ یہ فرماتا ہے بنائے عالم سے قبل ہی ہم محبت میں اس کے سامنے اس کے خاندان میں پاک اور بے عیب تھے۔ میں بہت خوش ہوں کہ اس نے مجھے چنا اور آپ کو چنا، اور ہم اس کے بڑے ہی زبردست خاندان میں ہیں۔ لہٰذا پطرس یہ فرماتا ہے، پہلا پطرس 2 باب 5ویں آیت، تم بھی زندہ پتھروں کی طرح روحانی گھر بنتے جاتے ہو تاکہ کاہنوں کا مقدس فرقہ بن کر ایسی روحانی قربانیاں چڑھاؤ جو یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کے نزدیک مقبول ہوتی ہیں۔ اب اس خوبصورت روحانی گھر کا نور روح القدس ہے۔ مریم پر یہ روح نازل ہوئی۔ پہلا کرنتھیوں 6 باب 17ویں آیت یہ فرماتی ہے، اور جو خداوند کی صحبت میں رہتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک روح ہوتا ہے۔ لہٰذا ہماری زندگی میں مسیح کے ساتھ اس گھر کا نور روح القدس ہے۔ پہلا کرنتھیوں 12 باب 3 آیت فرماتی ہے کہ جو کوئی خدا کے روح کی ہدایت سے بولتا ہے وہ نہیں کہتا کہ یسوع ملعون ہے، اور نہ ہی روح القدس کے بغیر کہہ سکتا ہے کہ یسوع خداوند ہے۔ پاک کیتھولک کلیسیا کی جانب سے نکل کر روح القدس کی جانب جو کہ کلیسیا کا منتظم ہے بات کر رہے ہیں، وہ نور جو یسوع ہے ہم سب میں چمکتا ہے۔
اور کوئی بھی روح القدس کے بغیر نئے سرے سے پیدا نہیں ہو سکتا، اور پہلا کرنتھیوں 6 باب 17 آیت میں کہہ چکا ہوں، اور لہٰذا بات یہ ہے کہ عید پینتیکوست پر کلیسیا کے دور کا آغاز ہوا، اور یہ فضل کے 2000 سال کا وقت تھا جب لوگ شریعت کے ماتحت نہیں تھے، بلکہ انہیں فضل اور معافی بخشی گئی، اور ایک نئی سطح پر خدا کے ساتھ تعلق استوار کیا گیا جیسے پہلے کبھی نہ تھا۔ اور اسے سمجھیں، اس تمام طریقہ کار کا طریقہ یسوع مسیح ہے، مگر یسوع اسے سمجھیں خدا کا پاک روح۔ واقعی میں ہم اب یہاں تیسرے بپتسمے کی بات کرنے کو ہیں۔ پاک روح میں یسوع کو بپتسمہ دیا گیا۔ اب بات یہ ہے کہ ہم بپتسمے کے تعلق سے تعلیمات پہ بات کر رہے تھے۔ اگلے ہفتے میں ویسے ہم تینوں باتوں میں مصروف ہوں گے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاک روح نئے عہد نامے کی کلیسیا کو روح القدس میں بپتسمہ دیتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ ایک بالکل مختلف تجربہ ہے۔ شاگرد پہلے ہی ایماندار تھے، اسی طرح 120 لوگ بھی تھے، لیکن یسوع نے کہا جب تک عالم بالا سے تم کو قوت کا لباس نہ ملے اس شہر میں ٹھہرے رہو، اور لکھا ہے کہ وہ ان پر نازل ہوا۔ اور جب آپ اعمال میں ان جگہوں پر پڑھیں گے جہاں لوگوں نے پاک روح کو حاصل کیا تو وہ نازل ہو۔ یہ بپتسمہ کی مانند ایک رنگنا ہے۔ اسے بپتسمہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ روح القدس میں مکمل رنگنا ہے۔ یہ قابلیت اور طاقت کا ایک الہی لباس ہے جس میں خدا نے آپ کے اور میرے لیے جو بھی درجہ مقرر کیا ہے اس کے گواہ ہونا ہے۔ سو یہ بہت ہی اہم ہے، اور جو کچھ یسوع کے ساتھ ہوا ہمارے ساتھ بھی ہوگا۔ اور جب وہ دریائے یردن سے باہر آیا تو پاک روح اس پر کبوتر کی مانند نازل ہوا۔ وہ گیا، اس نے روزہ رکھا، دعا کی اور واپس آیا۔ لکھا ہے کہ وہ بیابان میں سے روح القدس کی بڑی قدرت کے ساتھ لوٹ کر بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرنے لگا۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بالکل ہی ایک الگ طرح کا تجربہ ہوتا ہے، اور یہ بہت عام ہے۔ اور اب یقین کریں کہ جب میں پہلی بار 50 سال پہلے گرجا گھر گیا، میرے پاس پاک روح کے بپتسمے کی تازہ آگاہی تھی۔ جس کسی کے پاس بھی یہ ہوتی تو وہ غیر قانونی سمجھا جاتا تھا۔ میرا مطلب ہے کہ اگر آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس سلسلے میں ہر قسم کی جد و جہد کرنا پڑتی تھی، مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاک روح کا بپتسمہ تیسرا بپتسمہ اور ایماندار کے لیے اہم بپتسمہ ہوتا ہے۔ یہ ایک ڈوبنا اور مسا اور الہی قوت اور قابلیت ہوتی ہے جو آپ کو بدل دیتی ہے۔ اس نے پطرس کو ایک بڑے ہی ڈرپوک مسیحی سے ایک بڑے ہی طاقتور انسان میں بدل ڈالا۔ اس نے شاگردوں کو بدل ڈالا، اس نے کلیسیا کو بدل ڈالا، اس نے مجھے بدل دیا۔ مجھے یاد ہے جب میں نئے سرے سے پیدا ہوا تھا اور میں نے نجات پائی تھی، میں خدا کی قربت میں تھا۔ مجھے یاد ہے میں اپنے دوستوں کو بتا رہا تھا، میرے دوستو اب میں پارٹیوں میں نہیں جاؤں گا اور ایسے تمام کام پھر سے نہیں کروں گا۔ ہمارا موٹر سائیکلوں پر مزہ کرنے والے دوستوں کا ایک گروہ ہوا کرتا تھا۔ ہم گندے نہیں تھے، ہم صرف لطف اندوز ہوتے، لیکن ہم 15 سے 17 کا گروہ تھا۔ میں نہیں جانتا مگر ہم سب گھوم پھر رہے تھے، اور میں جا کر انہیں بتانے کی کوشش کرنے لگا کہ میرے ساتھ کیا ہوا، اور وہ مجھ پہ ہنسنے لگے۔ وہ بس ہنستے ہوئے 1 منٹ بکسما، کیا تم ہو؟ تم بدل گئے ہو؟ ایسا جیسے کہ ٹھیک۔ میں گھر میں ماں کو بتانے لگا، میری ماں، میں اتنا موٹا سر نہیں تھا، میں یاروں کو یار تھا، مگر میں اپنی ماں سے محبت رکھتا تھا۔ اور میں نے اسے بتایا کہ میرے دوست مجھ پر ہنس رہے تھے اور مجھے نہیں معلوم کہ میں کیا کروں۔ اس نے کہا، بیٹا تمہیں روح القدس سے معمور ہونے کی ضرورت ہے، تمہیں قوت سے بپتسمہ لینے کی ضرورت ہے۔ خیر، کیا آپ جانتے ہیں کہ جب میں کسی گرجا گھر میں گیا، انہوں نے مجھ پہ ہاتھ رکھے اور روح القدس کی معموری کے لیے دعا کی۔ میرے سگریٹ میری جیب سے نکل گئے اور میرے ہاتھ اوپر ہوا میں اٹھ گئے۔ میں غیر زبانوں میں دعا کرنے لگا جسے صرف خدا اور فرشتے ہی سمجھ سکتے تھے، اور میرے ساتھ کچھ ہوا، مجھے کچھ ایسا ملا جو پہلے میرے پاس نہ تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں وہ کیا تھا؟ قوت۔ میں نے اپنے دوستوں میں سے ہر ایک کو مسیح کے لیے جیت لیا اور روح القدس سے معمور کیا، اور 100 سے زائد نوجوان لوگوں کے لیے ایک دعائیہ گروہ کا آغاز کیا، اور ہم نے ایسا کر دکھایا۔ مجھے امید ہے کہ آج کا پیغام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو الوداع کہیں، میں آپ کے ساتھ مل کر دعا کرنا چاہوں گا۔ میرا ایمان ہے کہ خدا آپ میں سے بہتوں کو شفا دینا چاہتا ہے تاکہ اپنی قدرت کو ظاہر کر سکے، کیونکہ اسے آپ کی فکر ہے۔ وہ آپ کو چھونا اور برکت دینا چاہتا ہے۔ سو میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا ہاتھ اس جگہ پر رکھیں جہاں کہیں بھی آپ کو درد ہے یا کچھ ٹھیک نہیں ہے، اور میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ میرا ایمان ہے کہ خدا کی قدرت روح القدس کے وسیلہ سے آپ کے بدنوں کو چھوئے گی اور آپ کو شفا بخشے گی۔ اے باپ، یسوع کے نام سے میں جانتا ہوں کہ تو ان تمام دیکھنے والوں سے محبت رکھتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تو لوگوں کو اپنی شفا دینے کے وسیلہ سے عظیم قدرت کو ظہور میں لائے۔ اس وقت یسوع کے نام سے ہم درد اور بیماری کے زور کو توڑ ڈالتے ہیں، اور ہم انہیں یسوع کے نام سے ان لوگوں کے بدنوں میں سے نکل جانے کا حکم دیتے ہیں۔ کمر درد، ریڑھ کی ہڈی کے مسائل، گینٹھیا، ہڈیوں کی بیماری،
ہم ان کے بدنوں کے لیے شفا کا اعلان کرتے ہیں۔ اے خدا، ان تمام چیزوں کو ترتیب بخش۔ کینسر، خون کے امراض چلے جائیں۔ ہم یسوع کے نام سے چاہتے ہیں کہ اے خدا تو ان بدنوں کو شفا دے اور چھوئے اور بحال کرے۔ اپنی صلیب کی قدرت کو جاری کر تاکہ تیرے لوگوں پر شفا آئے۔ ہم یسوع کے نام سے لوگوں پر سے تمام ابلیسی زور کو توڑتے ہیں۔ اے خدا، اپنے لوگوں کو شفا بخش، ان پر ظاہر کر کہ تو کتنا ان سے پیار کرتا ہے۔ خدا، میں چاہتا ہوں کہ تو رویا اور خوابوں کے ذریعے اپنے لوگوں پر اپنے آپ کو ظاہر کرے۔ شخصی طور پر اپنا آپ ظاہر کر کہ تو کون ہے اور ان سے کتنا پیار کرتا ہے۔ ہم یسوع ناصری کے نام سے دعا کرتے ہیں، آمین۔ اگر آپ ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے اور یسوع کے پیروکار بننا چاہتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ مل کر یہ سادہ سی دعا کریں۔ یہ دعا آپ کی زندگی میں ایک بڑا بدلاؤ اور عظیم نجات کو لائے گی، جس سے کہ آپ کے مستقبل پر اور ابدی منزل پر بھی اثر انداز ہوگی۔ اور اگر آپ روح القدس کی ان باتوں پر ایمان رکھتے ہیں کہ آپ کو بدلاؤ کی ضرورت ہے تو اس دعا کو میرے ساتھ کریں، جو کہ آپ کی زندگی میں نجات کے دروازوں کو کھول دے گی۔ اس دعا کو میرے پیچھے دہرائیں۔ اے باپ، میں یسوع کے نام سے تیرے پاس آتا ہوں۔ خداوند، میں جانتا ہوں کہ میں گناہ گار ہوں، مجھے تیرے فضل کی ضرورت ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو میری خاطر مصلوب ہوا اور تو پھر سے جی اٹھا۔ میں تجھ سے کہتا ہوں کہ میرے دل میں آ، میرے گناہوں کو بخش اور مجھے اپنا بیٹا بنا لے۔ میں نے تیرے فضل کو حاصل کر لیا ہے، مجھے بچانے کے لیے تیرا شکریہ۔ میں تیری پیروی کروں گا۔ اگر آپ نے یہ دعا آج میرے ساتھ کی ہے تو خدا کا فضل آپ کی زندگی میں آئے گا اور آپ یسوع کی پیروی کرتے ہوئے ایک مکمل نئی زندگی کا تجربہ حاصل کریں گے۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، بائبل مقدس کہتی ہے کہ چاہے مرد یا عورت کوئی بھی مجھ پر ایمان لاتا ہے تو وہ موت سے نکل کر ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے، اس کی مذمت نہیں کی جائے گی۔ آگے بڑھتے ہوئے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام کی بنیادی آیت یوحنا 17 باب اور اس کی 3 آیت ہے، جہاں پر یوں لکھا ہوا ہے، اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ خداوند آپ کو برکت دے اور اس کا اطمینان آپ پر ہو۔ اگر آپ شفا پا چکے ہیں یا آپ نے یسوع کے پیروکار بننے کی دعا کی ہے تو ہم سے رابطہ کر کے ہمیں بتائیں کہ آپ کے ساتھ کیا پیش آیا، اور ہم آپ کے ساتھ رابطے میں رہیں گے۔ خدا کی ڈھیروں برکات آپ پر ہوں۔